رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس محفل پاک میں اس مشاورتی اجلاس میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اور تمام مشائخ اعظام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کی طرف توجہ عوام کی دلائی ہے، خصوصاً دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب اور خواجہ حمید الدین فیاضی صاحب اور جتنے سجادگان یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ مجھے تو یہ گلدستہ ایک حسین خواب لگتا تھا کہ ان شخصیات کا یہاں جمع ہونا یقیناً ہم سب کے لیے باعث خوشی بھی ہے، باعث اطمینان بھی ہے۔ حضرات گرامی، بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل یورپ نے جب دنیائے اسلام پر سیاسی تسلط حاصل کر لیا تو انہوں نے یہ ریسرچ کرائی کہ ان کا یہ تسلط کس طرح سے قائم رہ سکتا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ مسلمان اسلام سے زیادہ پیغمبر اسلام سے پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، انہیں بتایا گیا کہ اگر سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور علیہ السلام کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے تو ان پر غلبہ آسان ہے۔ اور اسی ساتھ اس کی طرف حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حضرات گرامی، اسی طرف جو ہے آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج تمام لوگ مشائخ اہل سنت متحد ہو جائیں، اور جانشین غزالی زماں یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت، آپ کروڑوں سنیوں کے قائد ہیں، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اور مجھ سے قبل جتنے بھی عمائدین اور اکابرین نے گفتگو فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ حضرات گرامی، اور میں ایک جملہ غازی ملت حضرت علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں۔ جب سزائے موت کو سننے کے بعد آپ نے جج کو کہا کہ جج صاحب، جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں؟ تو حضرات گرامی، ضرورت اس امر کی ہے۔ اور بس میں آخر میں ایک اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔